دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مولانا مودودی کی زندگی کے بارے میں 10 دلچسپ حقائق بتائیں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ مولانا مودودی کے آباء و اجداد کون ہیں، ان کے والد والدہ کون سی مشہور شخصیت تھے، مولانا اپنے نام میں لفظ مودودی کیوں استعمال کرتے تھے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیا مولانا مودودی عالم تھے، انہوں نے دینی تعلیم چھوڑ کر صحافت کیوں اختیار کی، انہوں نے کس کے کہنے پر اپنی مشہور کتاب الجہاد فی الاسلام لکھی، علامہ اقبال نے ان کی یہ کتاب پڑھنے کے بعد اس پر کیا رائے دی، مودودی صاحب نے پاکستان بنانے کی مخالفت کیوں کی، پاکستان آنے کے بعد مولانا کو جیل کیوں جانا پڑا اور ان کو کس جرم میں فوجی عدالت نے سزائے موت سنائی، لاہور ایک جلسے میں تقریر کے دوران مولانا پر کس نے قاتلانہ حملہ کیا اور اس حملے میں ان کی جان کیسے بچی، سعودی عرب اور بنگلہ دیش نے مودودی کے لٹریچر پر پابندی کیوں لگا رکھی ہے، ان پر کفر کے فتوے کیوں لگائے۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی تمام موضوعات پر بات کریں گے، تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نمبر 1، خاندان مودودیہ کی وہ شاخ جس سے مولانا سید ابو العلا مودودی کا تعلق ہے، وہ 15ویں عیسوی صدی میں افغانستان سے بلوچستان میں داخل ہوئے اور پھر بلوچستان سے ہندوستان آئے۔ اس شاخ سے جو پہلا شخص ہندوستان میں داخل ہوا، اس کا نام شاہ ابو العلا جعفر مودودی تھا۔ سید ابو العلا مودودی کے نام میں ابو العلا انہی کے نام سے منسوب ہے۔ نمبر 2، مولانا مودودی کے والد کا نام سید احمد حسن تھا۔ مولانا مودودی کی والدہ رقیہ بیگم کا تعلق دہلی سے تھا۔ سید احمد حسن کے 4 بیٹے ابو القاسم، ابو محمد، ابو الخیر، ابو العلا تھے۔ نمبر 3، آپ کا گھرانہ ایک مکمل مذہبی گھرانہ تھا۔ مودودی نے ابتدائی تعلیم والد سے حاصل کی، بعد ازاں انہیں مدرسہ فرقانیہ اورنگ آباد کی 8ویں جماعت میں براہ راست داخل کیا گیا۔ 1914 میں انہوں نے مولوی کا امتحان پاس کیا اور اس وقت ان کے والدین اورنگ آباد سے حیدرآباد منتقل ہو گئے، جہاں سید مودودی کو مولوی عالم کی جماعت میں داخل کرایا گیا۔ اس زمانے میں دارالعلوم کے صدر مولانا حمید الدین فراہی تھے، جو مولانا امین احسن اصلاحی کے بھی استاد تھے۔ تاہم والد کے انتقال کے باعث وہ دارالعلوم میں صرف 6 ماہ تعلیم حاصل کر سکے۔ نمبر 4، والد کی وفات کے بعد مولانا نے قلم کے ذریعے اپنے خیالات کو لوگوں تک پہنچانے اور اسی کو ذریعہ معاش بنانے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ ایک صحافی کی حیثیت سے انہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا اور متعدد اخبارات میں مدیر کی حیثیت سے کام کیا۔ نمبر 5، مودودی نے بہت سی کتب لکھیں، مگر ان کی کتاب الجہاد فی الاسلام بہت مشہور ہوئی۔ چلیے اس کتاب کا مختصر پس منظر جان لیتے ہیں۔ ایک شخص سوامی شردھانند نے شدھی کی تحریک شروع کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ہندو بنا لیا جائے۔ چونکہ اس تحریک کی بنیاد نفرت، دشمنی اور تعصب پر تھی، اور اس نے اپنی کتاب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، جس پر مسلمان نوجوان عالم دین نے غیرت ایمانی میں آ کر سوامی شردھانند کو قتل کر دیا۔ اس پر پورے ہندوستان میں ایک شور برپا ہو گیا، ہندو دین اسلام پر حملے کرنے لگے اور اعلانیہ یہ کہا جانے لگا کہ اسلام تلوار اور تشدد کا مذہب ہے۔ انہی دنوں مولانا محمد علی جوہر نے جامع مسجد دہلی میں تقریر کی، جس میں بڑی درد مندی کے ساتھ انہوں نے اس ضرورت کا اظہار کیا کہ کاش کوئی شخص اسلام کے مسئلہ جہاد کی پوری وضاحت کرے تاکہ اسلام کے خلاف جو غلط فہمیاں آج پھیلائی جا رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اس پر سید مودودی نے الجہاد فی الاسلام کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ اس وقت سید مودودی کی عمر صرف 24 برس تھی۔ اس کتاب کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا، اسلام کے نظریہ جہاد اور اس کے قانون صلح و جنگ پر یہ ایک بہترین کتاب ہے، اور میں ہر ذی علم آدمی کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ اس کا مطالعہ کرے۔ نمبر 6، سید مودودی نے اپنی زندگی میں کم و بیش 200 کے قریب کتابیں، کتابچے اور پمفلٹ تحریر کیے اور 1000 کے آس پاس تقریریں اور بیانات کا ریکارڈ ملتا ہے۔ ان کی مشہور کتابوں میں خلافت و ملوکیت، تفہیم القرآن اور پردہ قابل ذکر ہیں۔ نمبر 7، جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ مطالبہ پاکستان کی مخالفت کی، بلکہ پاکستان بننے کے بعد بھی ان کی جماعت اور مولانا مودودی قائد اعظم کی مخالفت کرتے رہے، اور مولانا مودودی پاکستان بننے کے بعد بھی اس موقف پر قائم رہے کہ قائد اعظم ایک قومیتی
ریاست قائم کرنے کے لیے پاکستان بنانا چاہتے تھے اور پاکستان میں شریعت کا نفاذ ان کا مقصد نہیں تھا۔ اس حوالے سے بطور دلیل درجہ ذیل اقتباسات پیش کیے جاتے ہیں۔ ہم اس تحریک کو آج بھی صحیح نہیں سمجھتے جس کے نتیجے میں پاکستان بنا ہے، اور پاکستان کا اجتماعی نظام جن اصولوں پر قائم ہو رہا ہے، ان اصولوں کو اسلامی نقطہ نظر سے ہم کسی قدر و قیمت کا مستحق نہیں سمجھتے۔ نمبر 8، سید مودودی نے ماہانہ رسالہ ترجمان القرآن کے ذریعے ایک اسلامی جماعت کے قیام کی تجویز پیش کی اور اس سلسلے میں ترجمان القرآن میں مضامین بھی شائع کیے۔ جو لوگ اس تجویز سے اتفاق رکھتے تھے وہ 26 اگست 1941 کو لاہور میں جمع ہوئے اور جماعت اسلامی قائم کی گئی۔ جس وقت جماعت اسلامی قائم ہوئی تو اس میں پورے ہندوستان میں سے صرف 75 آدمی شامل ہوئے تھے۔ اس اجتماع میں سید مودودی کو جماعت کا سربراہ منتخب کیا گیا۔ نمبر 9، تقسیم ہند کے بعد سید مودودی پاکستان آ گئے۔ پاکستان میں قائد اعظم کے انتقال کے اگلے ہی ماہ یعنی اکتوبر 1948 میں اسلامی نظام کے نفاذ کے مطالبے پر آپ گرفتار ہو گئے۔ سید مودودی کو اسلامی نظام کا مطالبہ کرنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا تھا، لیکن الزام یہ درا گیا کہ وہ جہاد کشمیر کے مخالف تھے۔ انہیں 20 ماہ بعد 1950 میں رہائی ملی۔ نمبر 10، 1953 میں سید مودودی نے قادیانی مسئلے کے نام سے ایک چھوٹی سی کتاب تحریر کی جس پر انہیں گرفتار کر لیا گیا اور پھر فوجی جماعت کے ذریعے انہیں یہ کتابچہ لکھنے کے جرم میں سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ سزائے موت سنانے کے خلاف ملک کے علاوہ عالم اسلام میں بھی شدید رد عمل ہوا۔ بالآخر حکومت نے سزائے موت کو 14 سال سزائے قید میں تبدیل کر دیا، تاہم وہ مزید 2 سال اور 11 ماہ تک زندان میں رہے اور بالآخر عدالت عالیہ کے ایک حکم کے تحت رہا ہوئے۔ نمبر 11، 1958 میں مارشل لاء کے نفاذ کی سخت مخالفت کرنے کے بعد اس وقت کے صدر ایوب خان نے سید مودودی کی کتاب ضبط ولادت کو ضبط کر لیا اور ایوبی دور میں ہی فتنہ انکار حدیث نے سر اٹھایا اور حکومتی سرپرستی میں ایسا طبقہ سامنے آیا جس کا کہنا تھا کہ اسلام میں حدیث کی کوئی حیثیت نہیں، حتیٰ کہ مغربی پاکستان کی ایک عدالت کے جج نے حدیث کے بارے میں شک ظاہر کرتے ہوئے اسے سند ماننے سے انکار کر دیا۔ اس موقع پر سید مودودی نے اسلام میں حدیث کی بنیادی حیثیت کو دلائل سے ثابت کرتے ہوئے دونوں کو اسلامی قانون کا سرچشمہ قرار دیا۔ نمبر 12، مارشل لاء اٹھنے کے بعد اکتوبر 1963 میں سید مودودی نے جماعت اسلامی کا سالانہ اجلاس لاہور میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایوب خان کی حکومت نے اس کو روکنے کی پوری کوشش کی اور منٹو پارک کے بجائے باٹی دروازے کے باہر تنگ جگہ میں جلسہ کرنے کی اجازت دی۔ بعد ازاں لاؤڈ سپیکر استعمال کرنے کی اجازت دینے سے بھی انکار کر دیا۔ 25 اکتوبر کو جلسہ ہوا۔ سید مودودی نے تقریر شروع ہی کی تھی کہ جلسہ گاہ میں موجود نامعلوم افراد نے فائرنگ شروع کر دی، جس سے جماعت اسلامی کا ایک کارکن جاں بحق ہو گیا، تاہم مودودی بچ گئے۔ نمبر 13، ایوب خان نے 6 جنوری 1964 کو جماعت اسلامی کو خلاف قانون قرار دے دیا۔ سید مودودی اور جماعت اسلامی کے 65 رہنماؤں کو گرفتار کر کے قید خانوں میں ڈال دیا گیا۔ اس قید کا دورانیہ 9 ماہ رہا، جس کے بعد انہیں عدالت عظمیٰ کے فیصلے پر رہا کر دیا گیا۔ مولانا کی وفات 22 ستمبر 1979 کو ہوئی۔ نمبر 14، مولانا مودودی کے لٹریچر اور ان کی جماعت اسلامی پر دنیا کے بہت سے ممالک پر پابندی عائد ہے، جس میں سعودی عرب اور بنگلہ دیش قابل ذکر ہے۔ سعودی عرب نے مولانا کے لٹریچر کو انتہا پسند قرار دے کر اس پر پابندی عائد کر رکھی ہے، جبکہ بنگلہ دیش والوں کا الزام ہے کہ جماعت اسلامی دہشت گردی میں ملوث ہے۔ نمبر 15، مولانا کی تحریروں پر اکثر کفر اور گستاخی کے فتوے لگتے ہیں، جس کی وجہ یہ قرار دی جاتی ہے کہ مودودی صاحب ایک اچھے صحافی، مصنف اور اردو دان ہیں، مگر عالم دین نہیں۔ کمنٹ میں آپ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ مولانا مودودی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔